اور اچھے ہی انداز میں نعت سنائی، اور اتنا عمر میں ماشاءاللہ اتنی آواز اور اتنا زور لگانا، یقیناً ہم نوجوان ہیں، ہم سے بھی اتنا زور نہیں لگتا جتنا قاری صاحب ماشاءاللہ بڑھاپے کے اندر اتنی آواز لگا رہے ہیں۔ تو یہیں پہ مجھے ایک شعر یاد آیا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، دنیا میں بدلتے رہتے ہیں وزراء بھی شاہ بھی لیڈر بھی، دنیا میں بدلتے رہتے ہیں وزراء بھی شاہ بھی لیڈر بھی، پر شاہ عرب محبوب خدا سلطان نہ بدلا جائے گا۔ سامعین محترم، انہی الفاظ کے ساتھ اب میں ادب کے ساتھ ملتمس ہوں اپنے مہمان خصوصی جامع المعقول والمنقول استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی بشیر احمد فردوسی صاحب اطال اللہ عمرہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، الآية۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ تمامی حضرات محبت کے ساتھ ذوق کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ وعلی آلک و اصحابک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، پہلی گزارش یہ ہے کہ بندہ ناچیز کوئی عالم یا کوئی فاضل یا کوئی خطیب نہیں، ایک مدرسے کا ادنا سا طالب العلم ہوں، سبق سنانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ دعا فرمائیں خلاق کائنات مجھے صحیح سبق سنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو حق سن کر سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ساؤنڈ والی ایکو بند۔ اس کے بعد دوسری گزارش یہ ہے کہ آج کی اس تقریب سعید میں سٹیج پر کثیر تعداد میں بزرگ علماء کرام تشریف فرما ہیں۔ مجھ جیسے طفل مکتب کو یہ زیب نہیں دیتا کہ میں کرسی پر بیٹھوں، کیونکہ ہمیں تو بزرگوں نے ادب سکھایا ہے، اور ادب سے ہی سب کچھ حاصل ہوتا ہے۔ اور بہت سارے تشریف فرمائے، میں سب کا نام لے کے آپ کے سامنے ان کا تعارف کراتا، لیکن وقت کافی بیت چکا ہے، اس لیے اختصار کے ساتھ چند باتیں عرض کروں گا۔ امید ہے آپ دعا فرمائیں گے اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح سبق سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس تقریب کا جو خوبصورت منظر ہوگا وہ تو انشاءاللہ آپ آخر میں ملاحظہ فرمائیں گے، جس میں 10 علماء کرام اور 21 حفاظ قرآن ہیں جنہوں نے قرآن کی روشنی حاصل کی ہے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ان بچوں کو مستقبل کا صحیح معنوں میں دین کا خادم بنا دے۔ حضرات گرامی، ایک تو علاقہ بھی سرائکی ہے، مجھے سرائکی آتی نہیں ہے، گفتگو تو میں اردو میں کرتا ہوں، کوشش کروں گا پنجابی کی آمیزش کر کے میں آپ کو کوئی بات سمجھا سکوں۔ چونکہ مدرسے میں کھڑا ہوں، مدرسے میں جلسہ جو ہو رہا ہے اس کا عنوان بھی آپ نے دیکھا دستار فضیلت و عظمت قرآن کا ہے، اور مدرسے میں بھی اگر علم اور علماء کی بات نہیں ہوگی تو پھر کس جگہ پر ہوگی؟ بلا تمہید آپ ذرا میری طرف توجہ کریں گے۔ ان بچوں کو اگر کوئی دوست بیٹھا دینا یا تو باہر بھیج دے، بچے جو ادھر کبھی ادھر دوڑتے ہیں کبھی ادھر، کوئی آدمی سمجھدار چلا جائے ان کو بیٹھا دے۔ حضرات گرامی، بلا تمہید جس آیت کو اپنی گفتگو کا عنوان بنایا ہے بڑی معروف آیت ہے، آپ نے علماء سے ترجمہ سنا ہوگا۔ خلاق کائنات ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے ایک سوال پوچھا کہ دنیا میں اپنا ایک نائب اور خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے آگے سے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کیا تو اس کو اپنا نائب بناتا ہے جو خون ریزی کرے گا، فساد کرے گا، قتل و غارت کا بازار گرم کرے گا؟ رب کائنات نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو بات میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ اب ذرا تھوڑا سا غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے سوال پوچھا تو اب اشارہ کیا تھا؟ تفاسیر میں بہت ساری تفصیلی باتیں موجود ہیں، میں اختصار سے بات عرض کرنا چاہوں گا۔ فرشتے کہنے لگے جو تو خلیفہ بنانا چاہتا ہے ان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ زمین میں جا کے خون ریزی کریں گے، لہٰذا اس کی بجائے خلافت ہمیں عطا کر دی جائے۔ تو ان فرشتوں نے اپنی خلافت کی دلیل کیا پیش کی؟ کہنے لگے نحنو نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تسبیح پڑھتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ یعنی فرشتوں کا خیال یہ تھا کہ خلافت کا جو معیار ہے وہ تسبیح ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہیں، خلافت کا معیار تسبیح نہیں علم ہے۔ بس یہی مسئلہ میں سمجھانا چاہوں گا، خلافت کا معیار تسبیح نہیں علم ہے۔ تم پیارے آدم کے ساتھ علم کے اندر مقابلہ لگاؤ، اگر تم جیت گئے تو خلافت کا تاج تمہیں عطا کر دیا جائے گا، اور پیارا آدم جیت گیا تو خلافت کا تاج پیارے آدم کو عطا کر دیا جائے گا۔ اب ذرا پھر دوبارہ ان لفظوں پہ غور کیجئے۔ آج ہمارے اس معاشرے میں بالخصوص پاکستان کی سرزمین میں اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو آج جتنے بھی خانقاہی نظام آستانے ہیں یا مشائخ ہیں وہ خلافت دیتے ہیں تو ان کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ اوراد و وظائف پڑھاتے ہیں، تسبیحات پڑھاتے ہیں، علم کا خیال نہیں کرتے، جبکہ کائنات میں پہلا مسئلہ یہی حل ہوا تھا کہ دنیا والوں یاد رکھ لو، خلافت کا تعلق تسبیح کے ساتھ نہیں ہے، خلافت کا تعلق علم کے ساتھ ہے۔ اس لیے خلافت کا حقدار وہ ہوگا جسے اللہ علم کی دولت سے مالا مال فرماتا ہے۔ اگر ان لفظوں کو میں ذرا دوسرے انداز میں عرض کرنا چاہوں، پھر ادھر آتا ہوں۔ دنیا کے اندر انسان میں دو کمال پائے جاتے ہیں، ایک حسن ہے، اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالی حسن کی دولت عطا کر دے دنیا اس کی دیوانہ ہو جاتی ہے، بڑے اس کے پیچھے لوگ دوڑتے ہیں، یا اللہ تبارک و تعالی کسی کو کوئی اور کمال عطا کرتا ہے۔ اب میں نے جب قرآن مقدس کا مطالعہ کیا تو اہل علم سے عرض کروں گا اس ناچیز کے اس استدلال کو ذرا ذہن میں رکھیے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ ذرا پڑھ کے دیکھ لیجئے، آپ کو اللہ کریم نے حسن کا کمال بھی عطا کیا تھا، علم کا کمال بھی عطا کیا۔ جب آپ کے حسن کے چرچے ہوئے، حسن کمال ضرور تھا لیکن اس کی وجہ سے آپ کو جیل میں جانا پڑا، لیکن جب علم کا ظہور ہوا جیل سے نکل کے تخت تک علم نے پہنچا دیا تھا۔ تو اب آپ ذرا تھوڑا سا غور کر لیں، ہے وہ بھی کمال ہے، اس کا بھی انکار نہیں ہے وہ بھی کمال ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ حسن والا جو کمال تھا آزمائش، ابتلا اور پریشانیوں میں مبتلا کرتا رہا، جب علم کا اظہار ہوتا ہے، بادشاہ کے خوابوں کی تعبیر بتائی ہے، پھر اس علم نے پیارے یوسف کو جیل سے نکال کے تخت تک پہنچا دیا ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ دنیا والوں، جو آدمی علم پڑھتا ہے وہ کہاں تک پہنچتا ہے؟ وہ آدمی تخت تک پہنچ جایا کرتا ہے۔ سمجھانے کے لیے بات عرض کرنا چاہوں گا، آج ہمارے مدارس میں جہاں تعلیم کا زوال ہو رہا ہے، جہاں علم کا فقدان ہو رہا ہے، پہلے جو بزرگ تھے باب سعدی رحمت اللہ علیہ کو بڑا پڑھایا کرتے تھے۔ شیخ سعدی کا نام تو جانتے ہوں گے کہ نہیں جانتے ہیں؟ بس ابھی نام یاد رکھ لیں، 4 دنوں کے بعد یہ بھی بھول جائے گا، ان کی کتابوں کا نام یاد نہیں ہے۔ ان کی ایک بات اس تخت کے حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا، ذرا ذہن میں رکھیے۔ جہاں لوگوں نے شیخ سعدی علیہ الرحمہ کی کتابوں کا تعارف کرایا، ایک تعارف میں بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک دن رات کا ٹائم ہے، ایک آدمی جا رہا تھا، ادھر سے بادشاہ آ رہا تھا، اندھیرا تھا، اس بندے کی بادشاہ سے ٹکر ہو گئی۔ جب ٹکر ہوئی تو اس نے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ جناب من آپ کو پتا ہے میں کون ہوں؟ کہا کہ میں وہ شخص ہوں جو پاگل لوگوں کو عقل مند بنانے کی باتیں سکھاتا ہوں۔ اب جملوں پہ ذرا غور کر لینا، بڑی محبت کے ساتھ عرض کروں گا، توجہ کیجئے۔ کیا کہا؟ جب ٹکر ہو گئی، محبت سے درود بس، اب توجہ رکھیے، اہلا و سہلا۔
توجہ میری بات، عرض یہ کر رہا تھا جب ٹکر ہو گئی، رات کا ٹائم تھا، اندھیرا تھا، بادشاہ نے پوچھا تمہیں پتہ نہیں میں بادشاہ ہوں، تو کون ہے؟ اس نوجوان نے کہا میں وہ شخص ہوں جو پاگل لوگوں کو عقل مند بنانے کی باتیں سکھاتا ہوں۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، چلا گیا بادشاہ۔ دوسرے دن اس نے اپنا اسمبلی کا اجلاس بلایا، ادھر وزیر تشریف فرما ہیں، مشیر بیٹھے ہیں، کہنے لگے رات کو یہ پریشانی ہوتی ہے، آج کے بعد ایک قانون پاس کر دو، قانون یہ پاس کرو کہ ہر بندہ اپنے ہاتھ میں چراغ لے کے چلے، اپنے ہاتھ دے اتے ایک ڈیوا لے کے چلے، تاکہ روشنی اسی اندھیرا نہیں ہوئے گا، بندہ بند ٹکر کوئی نہ مار سی۔ انہوں نے قانون پاس کر دیا۔ کچھ دن گزرتے ہیں، بادشاہ جا رہا تھا، آگے سے وہی آدمی آ رہا تھا، پھر اس کی بادشاہ سے ٹکر ہو گئی۔ اس نے کہا کہ تمہیں کیا ہے؟ اس نے کہا تم ہوتے کون ہو؟ اس نے وہی بات کی۔ اس نے کہا تو نے بادشاہ کا قانون نہیں سنا؟ کہا کیا قانون؟ کہا بادشاہ نے قانون پاس کیا تھا رات نو ہر بندہ ٹورے ہاتھ تے ڈیوا لے کے ٹورا کرے، تیرے کول ڈیوا کوئی نہیں۔ اس کا بادشاہ سلامت، مینوں لگدا ہے تیری اسمبلی دے اندر جتنے ممبر بیٹھے سارے پاگل ہیں، عقل مند کوئی بھی کوئی نہیں ہے۔ اس کا او کیویں؟ اس کا گل ہے تہاڈی پارلیمنٹ نے قانون پاس کیتا ہر بندہ رات نو اپنے ہاتھ تے ڈیوا لے کے چلے۔ اے ویکھ ڈیوا میرے کول ہے، اگے تسی اے تے کوئی نہیں آکھا ڈیوے وچ تیل بھی پاوے تے اونوں اگ بھی لاوے آکھے۔ توجہ ہے گل تے اس کا اے تے گل تو کیا ڈیوا لے کے چلے، اے تے کوئی نہیں آکھا تیل ہی پاوے تے اگ ہی لاوے، میں ڈیوا تلائی ودا تیل ہی کوئی نہیں پایا تے اگ ہی کوئی نہیں لائی۔ اے دا مطلب ہے تیری پارلیمنٹ میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، چاہے یہ ہماری آج کی پارلیمنٹ ہو یا ماضی والی پارلیمنٹ ہو، پارلیمنٹ میں بیٹھنے والے لوگ پاگل ہی ہوا کرتے ہیں، قسم سے کہتا ہوں۔ توجہ ہے میری بات پہ، ذرا غور کیجئے۔ اس نے صبح پارلیمنٹ کا پھر اجلاس بلایا، وزیروں مشیروں کو بلایا کہ اس نوجوان کو بلا کے لاؤ۔ جب اس کو بلایا گیا، بادشاہ نے اس کو اپنے پاس بیٹھایا۔ اس نے کہا اب بتا، تو یہ کہتا تھا کہ میں وہ شخص ہوں جو پاگل لوگوں کو عقل مند بنانے کی باتیں سکھاتا ہوں، بتا وہ کیا طریقہ ہے؟ اس نے کہا سن، میرے استاد مکرم نے کہا تھا جو شخص جتنا بھی پاگل ہو اس کو باب سعدی کی 2 کتابیں، ایک گلستان ایک بوستہ یاد کرا دو، جب یاد ہو جائیں گی وہ پاگل بھی ہوگا تو عقل مند بن جائے گا۔ اور دوسرے نمبر پہ کہا میرے استاد نے کہا تھا جب تو یہ کتابیں یاد کر لے گا بادشاہ تجھے بلائے گا، اپنے برابر تخت پہ بیٹھائے گا۔ آج دیکھ میں تیرے برابر بیٹھا ہوں کہ نہیں بیٹھا؟ کہا بیٹھا ہے۔ کہا اگر میرے استاد کی یہ بات سچی ہے تو پھر پہلے والی بھی سچی ہے، اگر شیخ سعدی کی 2 کتابیں پڑھ لو تم پاگل بھی ہو تو عقل مند بن جاؤ گے۔ لیکن آج کیا ہوا؟ ہم نے مدارس سے ان کتابوں کو نکالا، آج ہمارے بچوں کو گلستہ بوستہ، ایک مرتبہ مجھے نہیں کئی مرتبہ اتفاق ہوتا ہے جب مدرسوں میں جاتا ہوں پوچھتا ہوں گلستہ بوستہ پڑھی ہے تو کہتے ہیں پڑھی ہے۔ میں اکثر ایک سوال پوچھتا ہوں ذرا مجھے گلستہ اور بوستہ کے لفظ کے اندر جو فرق ہے ذرا یہ تو بتا دو، ان دونوں کے معنی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ قسم سے کہتا ہوں آج تک مجھے کسی اسٹوڈنٹ نے کسی طالب علم نے یہ نہیں بتایا کہ گلستہ اور بوستہ کے درمیان میں فرق کیا ہوتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہم علم کے زوال کی طرف چلے گئے، ہم نے تسبیح پہ زور دیا ہے۔ میں تسبیح کا انکار نہیں کرتا، تسبیح پڑھنا بڑی عبادت کا کام ہے۔ رب کائنات قرآن میں فرماتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن بندے کا کمال تسبیح میں نہیں، اللہ نے علم کے اندر رکھا ہے۔ اس لیے آپ سے درخواست یہ کرنا چاہوں گا آپ علم پر توجہ دیں، مدارس کی طرف توجہ دیں۔ آج ہمارے دربار تو آباد ہوتے ہیں لیکن مدارس آباد نہیں ہوتے ہیں۔ میرے ملت کے غیور نوجوان، علم کا چشمہ جو ہے یہ مدرسے سے پھوٹتا ہے، علم کا چراغ مدرسے سے روشن ہوتا ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا دو عالم علیہ السلام نے جو چشمہ لگایا تھا جسے صوفہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہاں خانقاہی نظام نہیں، میرے مصطفیٰ نے علمی نظام رائج کیا تھا۔ اس لیے میرے محبوب کے مدرسے میں پڑھنے والا کوئی طالب علم تو عبداللہ بن عباس جیسا مفسر قرآن ہوتا ہے، میرے محبوب کے مکتب میں پڑھنے والا کوئی طالب علم حضرت عبداللہ بن عمر جیسا محدث ہوتا ہے، کوئی طالب علم حضرت معاذ جیسا فقیہ اور قاضی ہوتا ہے، اور کوئی مولا علی جیسا باب مدینۃ العلم تیار ہو کے آتا ہے نا۔ آئیے میں آپ کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، ہم اہل سنت کیا کریں؟ سب سے زیادہ مدارس پہ توجہ دیں۔ جب مدارس کامیاب ہوں گے، آج بھی آپ ذرا تھوڑا سا غور کریں، ہمارا ایک
मेहमान मोहतरम है, जिसको दुनिया चाचा अमेरिका कहती है, यकीनन कहती है, हमारा चाचा भी है। अगर इससे भी आगे कहो तो मैं मानने के लिए तैयार हूं। मियां वो चाचा भी नहीं, सिर्फ बाबा भी है, इसलिए कि उसको मैं सलूट मारा करता हूं। कितना दाना था, हमें इतना पागल बना के गया, इतना पागल बना के गया कि आज तक उसने अलिफ अनार कहा, हमने अलिफ अनार से अलिफ अल्लाह भी नहीं लिखा है। बताइए तो सही, इससे बड़ी गुलामी का तस्वर क्या होगा। उसने बेबकरी तो कहा, तो आज तक हम बेबिस्मिल्लाह नहीं बना सके। काश कि अल्लाह हमें अकल देता, शऊर अता करता कि दुनिया वालों ये लाड मिकाले का बनाया हुआ निजाम तालीम चपड़ासी तो पैदा करेगा, कलारक तो पैदा करेगा, लेकिन याद रख लेना ये फजल खैर आबादी नहीं पैदा करेगा। फजल खैर आबादी नहीं पैदा होगा, किफायतुल्लाह काफी नहीं आएगा। वो आएगा इस चटाई पे बैठ के जो पढ़ता है, उससे मुफ्ती किफायतुल्लाह काफी तैयार होते हैं। उससे कौन तैयार होते हैं? उससे मेरे अली तैयार होता है। उससे कौन तैयार होते हैं? गजाली ज़मा सैयदी काज़मी तैयार होते हैं ना। आइए मैं आपको जिम्मेदारी से कहता हूँ, मुझे दूर का नहीं पता है, 75 साल हो गए पाकिस्तान बने, इन मदारिस ने बड़े बड़े जय्यद उलमा आज भी तैयार किए। उठाएं आप जरा नजर देखें, पीर करम शाह साहब कहां से तैयार हुआ, अल्लामा गुलाम रसूल सईदी कहां से तैयार हुआ, अल्लामा अब्दुल हकीम शरीफ कादरी कहां से तैयार हुआ, अल्लामा गुलाम रसूल रज़वी कहां से तैयार हुआ। इन जैसा यूनिवर्सिटी से एक बंदा तो मुझे बता दो जो 75 साल में तुमने तैयार किया हो। फिर कहते हैं मदरसा जरूरत पूरी नहीं करता, वक्त के तकाजों को पूरा नहीं करता। नादानो मुझे बताओ तो सही, वक्त का तकाजा है क्या, वक्त की जरूरत है क्या? आइए मैं तोलबा से अर्ज करना चाहिए तो बुजुर्ग तशरीफ फरमाए ना। तालिब इल्म नाल मैं छोटी जी गल करना चाहना, साडे बच्चे एहसास कमतरी दे शिकार ने। कोई पेंट कोट वाला मिल जाए, टाई लगाने वाला मिल जाए, अप टू डेट बंदा मिल जाए, हम बड़ी जल्दी मरूब हो जाते हैं। जी देखिए ये है फला है फला। कसम से कहता हूं इस टाई कोट में कुछ भी नहीं होता सिवाय भूसे की। बड़ी मोहब्बत से कहना चाहता हूं, आप एहसास कमतरी का शिकार न हो, डट के सीना तान के कहें जो इल्म हम पढ़ते हैं कुरान और हदीस का, कायनात में इस इल्म का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वो कहते हैं जरूरत पूरी नहीं करते। मैं आपसे पूछता हूं, कॉलेज बना, यूनिवर्सिटी बनी, उसमें सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों रुपए खर्च होते हैं। होते हैं या नहीं होते हैं? बोलिए मोहब्बत से, होते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हुन तक टेप का दौर खत्म हो गया। उस वक्त से मैंने स्कूल वालों को चैलेंज किया था, टेप दी ओ डब्बी जी दे विच असा केस फिट कर दे, अगर टेप की ये डब्बी टूट जाए आज तक पाकिस्तान ये नहीं बना सका। गौर करें, मोटरसाइकिल कहां बनता है? पाकिस्तान में नहीं बनता, यहाँ इंपोर्टेड है। ये तुम्हारी गाड़ियां कहां बनती हैं? ये सारी वैसे से आती है। भाई जितने मोबाइल इस्तेमाल करते हो अभी तक पाकिस्तान ने तो नहीं बनाया, और पाकिस्तान की जरूरत तुम नहीं पूरी करते, हम नहीं पूरी करते हैं। अब मैं बताता हूं हम कौन सी जरूरत पूरी करते हैं। मेरे मिल्लत के अय्यूब नौजवान, इस मदरसे में पढ़ने वाला हम साइंसदान नहीं तैयार करते, हम एटमी प्लांट बनाने वाला तैयार नहीं करते, हम डॉक्टर नहीं तैयार करते, हम तैयार करते हैं कुरान का हाफिज बनाते हैं, आलिम बनाते हैं, मुफ्ती बनाते हैं। मुझे बताओ रमजान शरीफ का महीना आ रहा है, आपके शहर में कितनी मस्जिदें हैं? बोलिए मोहब्बत से, कितनी मस्जिदें हैं? कसीर तादाद में हैं। मैं कसम से कहता हूं मुझे एक मस्जिद बता देना जहां तरावी पढ़ाने वाला हाफिज तुम्हारे पास मौजूद ना हो। कोई एक मस्जिद बता दो यहाँ जुमा पढ़ाने वाला कोई आलिम मौजूद रहो। तो हमारी जरूरत है कौन सी? ये समझते हैं जी मौलवी है, अब इस मौलवी को टीका लगाना नहीं आता। मैंने कहा नादान, हमने टीका लगाना इसको सिखाया ही नहीं, हमने इसको अल्लाह का कुरान सिखाया है। आइए सासे कमतरी का शिकार ना, तुम्हारे पास तो बड़ा इल्म है, कुरान और सुन्नत का जिसके पास इल्म मौजूद हो उसको किसी और तरफ देखने की जरूरत क्या है? इसलिए कुरान ने सबसे पहले इल्म को तरजीह दी है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा, आलिम कौन होता है ये जरा मसला समझाना चाहता हूं। अगर इसके बारे में उलमा की तारीफ, फलासिफा की, मनातिका की करूँ ना, बातें बड़ी लंबी हो जाएगी। उसी तालिब इल्म नाल गल्ला कर दे। कुरान से पूछते हैं कुरान किसको आलिम कहता है? ये तालिब इल्म का सबक ज़हन में रखे जाइए। कुरान किसको आलिम कहता है? कुरान फरमाता है ला आलिमा हुल्लज़ीना यस्तंबितूनहु मिनहुम। आलिम वो होता है जो इस्तिंबात करता है। एक गल समझ चाहिए, आलिम कौन होता है? जो इस्तिंबात करता है। हुण इस्तिंबात तुसीं कहोगे बड़ा औखा जिहा लफ्ज़ है, ए जिहड़े फुज़ला बैठे ने तां सौखा समझ जाएंगे, जिन्हां उसूल शाशी नूरुल अनवार पढ़ी उन्हें पता है। मैं तुहानूं झटकी ज़बान च लफ्ज़ समझावां। ए जिहड़े पुराने बाबे बैठे ना, ये वेखदे हुसन कि एक आपां पुराने ज़माने च खूह खटदे सी,
یاد ہے خوہ کھٹن والے نو سرائکی سدن ٹوبا یہ لفظ یاد بدے اجے تک ہن تا ٹوے لاگے نا کہ ٹوبے ہوندے ہن دسو مینوں خوہ کھٹن دا ول نہیں آمدا اے جڑے علماء بیٹھے میرا اندازہ انہاں نوں کوئی نہیں آمدا تانوں آمدا ہے تواڈے چوں شاید کوئی بندہ بیٹھا ہوے مگر کوئی نہیں آمدا ہن تانوں کو کہے میاں خوہ کھٹ تو نہیں کھٹے گا کون کھٹے گا جس بندے نوں خوہ کھٹن دا ول آمدا ہے نا او جنوں آپا ٹوبا سدنے ہیں او کھٹے گا ہر بندہ خوہ گل سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ایسا اوکے جی میں مثال دیتی ہے تاکہ عالم دمانہ سمجھے چاہ جائے یہ جڑا ٹوب ہے نا ایک ہی کردہ ہے یہ مٹی پڑتا ہے خوہ کھٹتا جائے گا مٹی پڑتا جائے گا تھلے آ جائے گا پانی کی آئے گا پانی آ جائے گا نا جدو پانی آئے گا وہ خوہ کھٹنا بند کر دے گا یہ پانی نکلے گا یہ پانی بندے بھی پیسن جانور بھی پیسن فصلوں بھی لگ سی سارا نو فائدہ ہو سی کہ کوئی نا اے جڑا خوہ کھٹنا ٹوب ہے نا اینو عربی اچ کہندے نے مستنبت انہوں عربی کیا دن المنجد وغیرہ کوئی لغت کی کتاب اٹھا کے دیکھ لینا اس کو کیا کہتے ہیں مستنبت اس کا مطلب کیا ہے یعنی مٹی کے نیچے پانی چھپا ہوا تھا ہر بندہ پانی نہیں نکال سکتا جو کنواں کھودنے کی صلاحیت رکھتا ہے علم جانتا ہے طاقت رکھتا ہے وہ مٹی ہٹاتا ہے نیچے سے پانی نکل آتا ہے قرآن کے اندر علم کے موتی تھے یہ پردہ ہر بندہ نہیں ہٹا سکتا تھا یہ پردہ ہر بندہ نہیں ہٹا سکتا تھا اب اس کے لیے ضرورت تھی کوئی امام اعظم آئے پردے ہٹا کے ہمیں علم عطا کر دینا ہمیں ضرورت تھی امام شافعی علیہ الرحمہ آئے ہمیں ضرورت تھی امام مالک آئے ہمیں ضرورت تھی احمد بن حنبل آئے ہمیں ضرورت تھی امام رازی آئے ہمیں ضرورت تھی علامہ آلوسی آئے وہ پردے ہٹاتے جائیں نیچے سے موتی نکالتے جائیں قسم سے کہتا ہوں جب یہ پردے ہٹائیں گے پھر نیچے سے فقہ بھی نکل آئے گی پھر نیچے سے اصول فقہ بھی نکل آئے گی پھر نیچے سے منطق بھی نکل آئے گی یہ منطق فقہ مولویوں نے نہیں بنائی ہے اللہ نے بنائی ہے بس پردہ عالم نے ہٹا دیا ہے ہن گل سمجھ آ جائے گی اینو ذرا اور آسان کرا سو کے لفظوں میں آج کچھ لوگ کہتے ہیں بورے والا میں ایک کالج کے لیکچرار تھے تو ایک مکتبے پہ میری ان سے ملاقات تو کہندہ فردوسی صاحب وہ مکتبے والے میرا تعارف چک رہا کہ ایک سوال میں پوچھتا وضع مولویاں دستا کوئی نہیں تو سی دس سوچا میں کہا دس کیڑا سوال ہے اس کا جی سوال ہے تم فقہ حنفی مانتے ہو یہ تو بندوں کی بنائی ہوئی ہے ہم بندوں والی فقہ نہیں مانتے ہیں ہم کس کی مانتے ہیں فقہ محمدی کو جو اللہ بنائے وہ مانتے ہیں میں نے کہا جی اچھی بات ہے میں نے کہا ہم کب منکر ہے فقہ محمدی کی ہم بھی مانتے ہیں توجہ ہے مسئلے میں انہیں کہا جی یہ سوال ہے یہ بندوں کی بنائی فقہ نہیں مانتے ہیں ایک سوال یہ تھا دوسرا اچھا یہ بتاؤ فقہ حنفی حضور کے زمانے میں تھی یہ دو سوال تھے اس کے اب علماء تو خیر جانتے ہیں نا میں آپ کو سبق سنانا چاہتا میں نے کہا پہلی بات سن کہ فقہ حنفی آپ کہتے ہیں بندوں کی بنائی ہے نہیں میں نے کہا یہ فقہ اللہ نے بنائی ہے یہ فقہ میرے مصطفیٰ نے بنائی تھے وہ کیسے میں نے اس کو یہی مثال دی میں کہا میں نے یہ دس ایک ٹوبا جدو خوہ کھٹے تھلو پانی نکل ہے کہ نہیں کہندہ نکل ہے میں کہا پانی پیدا کہیں کیتا بولو ماں بس پانی پیدا کہیں کیتا ٹوبے تو نہیں پیدا کیتا میں کہا پانی پیدا اللہ کیتا ٹوبے نے مٹی ہٹائی تھلو پانی نکل آیا اے پانی بندیاں دا بنایا نہیں اللہ دا بنایا ہے فقہ بنائی اللہ نے پردہ امام اعظم نے ہٹایا نہیں بس فقہ بنائی اللہ نے لے یتفقہوا فی الدین بنائی اللہ نے امام اعظم نے تو پردہ ہٹایا ہے باقی رہا کہنے لگا فقہ حنفی حضور کے زمانہ میں تھی میں نے کہا بالکل تھی توجہ ہے فقہ حنفی حضور کے زمانہ میں تھی کہ نہیں تھی بالکل تھی کہنے لگا وہ کیسے میں نے کہا مجھے بتائیں بڑا سادہ سا میں نے کس کا جواب دینا چاہتا ہوں کہنے لگے وہ کیا میں نے کہا بتاؤ بخاری شریف حضور کے زمانہ میں تھی کہنے لگا نہیں میں نے کہا مسلم کہتا نہیں میں نے کہا ترمذی نسائی ابن ماجہ سیاستہ کہنے لگا نہیں میں نے کہا حضور کے زمانہ میں کیا تھی میں نے کہا حدیث حضور کے زمانہ میں تھی بخاری نہیں تھی حدیث حضور کے زمانہ میں تھی بخاری حدیث تھی مسلم نہیں تھی حدیث تھی ترمذی نہیں تھی حدیث تھی ابن ماجہ نہیں تھی میں نے کہا حدیث حضور کے زمانہ میں تھی
امام بخاری نے مرتب کیا اس کا نام بخاری ہو گیا، امام مسلم نے مرتب کیا نام مسلم ہو گیا، امام ترمذی نے مرتب کیا نام ترمذی بن گیا۔ جس طرح حدیث تھی مرتب بعد میں ہوئی ہے، جس نے مرتب کیا اس کے نام پہ کتاب کا نام آ گیا۔ فقہ حضور کے زمانہ میں تھی، امام اعظم نے مرتب کیا فقہ حنفی بن جاتی ہے، امام شافعی نے مرتب کیا تو فقہ شافعی بن جاتی ہے۔ میں نے کہا یہ بھی کوئی بات ہے، یہ بھی کوئی سوال ہے؟ بڑا حیران ہو کے کہنے لگا فردوسی صاحب کافی دیر ہو گئی، میں لگتا تھا میرا مسئلہ نہیں حل ہوتا پہ، یہ کیسے؟ پھر کہنے لگا اچھا یہ بتاؤ تم اپنے آپ کو محمدی کے علاوہ حنفی کیوں کہلاتے ہو؟ میں کہا یہ بھی کوئی سوال ہے یار، کیسے سوال کرتے ہو؟ علماء سے یہ کہتا ہوں آپ اپنے آپ کو سوالوں کے لیے تیار رکھیں۔ آج اس دور کے اندر لیبرلزم، الحاد، لادینیت یہ سر چڑھ کے سانپ کی طرح کھڑا ہے، اس کا مقابلہ کس نے کرنا ہے؟ اس چٹائی پہ بیٹھنے والے غلام مصطفیٰ نے کرنا ہے، قسم سے کہتا ہوں۔ اب ماحول بدل گیا، پہلے یہ مقابلے ہوتے تھے، نور و بشر کے مناظرے ہوتے تھے، علم غیب کے مناظرے ہوتے تھے، اب نہیں ہوتے ہیں۔ اب بات آگے چلی گئی ہے، اب لیبرلزم، الحاد، لادینیت، جدید مفکر جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، جو اسلام پہ اٹیک کرتے ہیں، ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ میں تمہیں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، علم پڑھے، قرآن پڑھے، گہرائی سے پڑھے، ان کے کوئی سوال نہیں ہوتے ہیں۔ آپ سارا تھوڑا سا مطالعہ کر لیں، یہ سوال آسانی سے حل ہو جاتے ہیں۔ مجھے کہنے لگا اچھا محمدی کیوں نہیں کہلاتے، حنفی کیوں کہلاتے؟ میں کہا بڑا سوکھا جی سوال ہے، کہنے کی میں نے کہا اچھا آپ یہ بتائیں آپ پنجابی ہیں یا پاکستانی ہیں؟ آپ پنجابی یا پاکستانی؟ کیا مطلب؟ میں نے کہا جی میں نے سوال پوچھا بتائیں۔ کہنے لگا جی پنجابی یا پاکستانی؟ کیا مطلب؟ میں نے کہا بتائیں نا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، تشریف رکھیں بس، درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب۔ توجہ کریں، میں نے کہا بتائیں آپ پنجابی ہیں یا پاکستانی؟ کہنے لگا کیا مطلب؟ میں نے کہا میں نے سوال پوچھا آپ جواب دیں۔ کہنے لگا میں پنجابی بھی ہوں پاکستانی بھی ہوں۔ توجہ ہے، پنجابی بھی ہوں پاکستانی۔ میں نے کہا سن، ایک تعارف ہوتا ہے انٹرنیشنل اور ایک ہوتا ہے مقامی تعارف۔ اللہ میں نے کہا آپ کو لے جائے مدینہ شریف، پوچھے گی آپ کون ہیں؟ آپ کہیں گے پنجابی، کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا کیا کہیں گے؟ کہیں گے پاکستانی۔ میں نے کہا آپ واپس آئیں، کراچی ایئرپورٹ پہ اترے، آپ سے کوئی سوال کرے آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ کیا کہیں گے؟ پاکستانی۔ کہنے لگا نہیں، کہیں گے پنجابی۔ میں نے کہا عجیب بات ہے، وہاں کھڑے ہو کے پاکستانی کہتے ہو، یہاں کے پنجابی کہتے ہو۔ میں نے کہا جب انٹرنیشنل تعارف ہوگا نا اس وقت مقابلہ ہوگا بین الاقوامی سطح پر، تو تم ہو پاکستانی۔ جب پاکستان میں آ جاؤ گے آپ کو پوچھے گا، کہیں گے میں پنجاب کا رہنے والا ہوں، میں سندھ کے رہنے والا ہوں۔ میں نے کہا جب مقابلے میں ہوگا عیسائی ہم کہیں گے محمدی ہیں، جب مقابلے میں ہوگا یہودی ہم کہیں گے محمدی ہیں، لیکن جب نیچے بات آئے گی فقہ کے حوالے سے ہاں ہم کہیں گے حنفی ہیں۔ اس لیے جو پنجابی ہوگا وہ پاکستانی بھی ہوگا اور جو حنفی ہوگا وہ محمدی بھی ہوگا۔ اب مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے میں نے کہا ان چیزوں کے بارے میں کون سی پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ آج لوگ اس لیے میں نے اس کیا تھا، عالم کی طرف یہ ہے جو قرآن کے سمندر میں غوطہ زن ہو جائے، پردے ہٹائے، پھر دیکھ نیچے قرآن سے مسئلے نکلتے ہیں یا نہیں۔ خود 27 سے اللہ محفوظ رکھے، ایک مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ چیچا وطنی کے علاقہ میں حاضر ہوا تو میں ایک مسئلہ بیان کر رہا تھا، آیت فَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ کے حوالے سے۔ ایک کالج کا اسٹوڈنٹ کھڑا ہو گیا، کہتا فردوسی صاحب ایک سوال ہے۔ میں نے کہا بتائیے۔ کہنے لگا آپ نے کہا 2 مرد گواہی دے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ کہا اگر 2 مرد نہ ہو، 1 مرد 2 عورتیں گواہی دے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ کہنے لگا یہ تو بڑی زیادتی ہوئی نا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا مرد بھی انسان ہے عورت بھی انسان ہے، یہ کی مطلب ہویا بھئی ایک مرد کے مقابلے میں 2 عورتیں، اس کی گواہی نصف ہے۔ میں نے کہا یہ میں تو نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ کہتا عقل میں بات نہیں آتی۔ میں نے کہا آتی ہے عقل میں، عقل
عقل استعمال تو کرے. میں نے کہا غلط استعمال کرتے عقل میں آتی ہے. کہنے لگا یہ کیسے ہو گیا؟ آئیے جو میں نے اسے جواب عرض کیا آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں. میں طالب علموں سے بات کر رہا ہوں اس لیے تاکہ آپ کے اندر جستجو کا مادہ پیدا ہو, شوق پیدا ہو, مطالعے کا شوق پیدا ہو. کتابیں اٹھائیں, ہر سوال کا جواب قسم سے کہتا ہوں ہمارے قابل دے کے گئے ہیں. صرف اتنا فرق ہے ہم کتابیں پڑھتے نہیں ہیں, ہم مطالعہ کرتے نہیں ہیں, ہم کتابوں سے پیار نہیں کرتے. میں جب بھی جاتا ہوں کسی مدرسے میں یا مسجد میں سب سے پہلے میں مولوی کی لائبریری دیکھتا ہوں. اپنا ذوق ہوتا ہے نا جی, لائبریری دیکھتا ہوں. جیڑے مولوی کو لائبریری کوئی نہیں جمعہ پڑھائے گا کہ میں نے دوسری ماننا یا 12 تقریرہ یا 14 تقریرہ یا 18 تقریرہ یہ مقابلہ کرے گا نہیں. میں تمہیں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں, بڑی محبت سے کہنا چاہتا ہوں سب سے پہلے قرآن کا مطالعہ کر, پھر حدیث کا مطالعہ کر, پھر نیچے آ, پھر دیکھ قرآن و سنت میں اللہ نے کیا کچھ نہیں بیان کیا. میں نے کہا پہلے میں تمہیں مسئلہ سمجھاتا ہوں. اس پر نا جی بڑے بڑے جدید دانشور کالم لکھتے رہے. دن کے اندر توسیع صاحب نے لکھا تھا جی 2 عورتوں کی گواہی 1 مرد کے برابر, یہ مولویوں کی بنائی ہے, قرآن و سنت میں نہیں ہے. ایسا کوئی مسئلہ نہیں, یہ مولویوں کی بنائی ہے. ان کو کیا پتا, بڑی زور کی دلیل دیتے ہیں جی گاڑی کے 2 پہیے ہیں اور برابر برابر چلتے ہیں, لہذا مرد عورت 2 پہیے برابر برابر چلنا چاہیے. اس پر میں نے کالم بھی لکھا تھا, اخبارات میں بھی شائع ہوا تھا. توجہ کریں. میں نے کہا میرے بھائی پہلے مسئلہ سنو. اللہ کریم نے 2 عورتوں کی گواہی 1 مرد برابر کیوں رکھی؟ میں نے کہا مسئلہ یہ ہے جب عدالت میں گواہی جاتی ہے نا تو عدالت کے اندر جرح ہوتی ہے. ایک جرا تعدیلہ سے حدیثات پڑھنے ہیں نا, ایک کہتے گواہ ماں دے میاں جرا گواہ سچ بولتا پیا جھوٹ بولتا پیا دے دینا کوئی تعلق تو کوئی نہیں, یہ کہ نہیں ہے, یہ جرا ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے میرے بھائی؟ آپ تھوڑی دیر بیٹھ سے مہربانی. میرے بھائی جان, او میرے بھائی جان, یہ تو گونگا لگ دا بھائی. کاکا گونگا ہے ڈورا ہے؟ اللہ بھلا کرے آپ لوگوں کا بھائی. درود پاک پڑھ لیجیے. میں نے کہا پہلے مسئلہ سمجھیے قرآن کیا کہنا چاہتا ہے. میں نے کہا جس وقت وہاں جرا ہوتی ہے نا, اب اگر وہاں 1 عورت گواہی دینے کے لیے جائے نا, بندے کے حق میں گواہی دے دے تو پھر ہوگا کیا؟ فریق مخالف اعتراض کرے گا اس عورت کے اس بندے کے ساتھ ناجائز تعلق ہے, لہذا چونکہ دوستی ہے یہ گواہی دے رہی ہے, عورت کی عزت داغدار ہو جائے گی, عورت کی عزت برباد ہوگی. قرآن نے کہا 1 نہیں 2 عورتیں جائیں, اس لیے کہ 2 عورتیں بیک وقت 1 مرد سے ناجائز تعلق نہیں رکھے گی. میں نے کہا جائز جس کی شریعت اجازت دیتی ہے وہ نہیں مانتی تو ناجائز کیسے مانے گی؟ شریعت نے کہا 1 عورت جائے, اس کی عزت داغدار ہوتی ہے. 2 عورتیں جائیں, گواہی کا مسئلہ بھی حل ہوگا, عورت کی عزت بھی اللہ سلامت رکھے گا. اب آیا مسئلہ سمجھ میں؟ پڑھیں قرآن کے انداز سے پڑھیں قرآن کیا بتاتا ہے. سوچ کے کہنے لگا فردوسی صاحب اتنی دیر ہو گئی, ایسے تو کسی نے میں ترجمہ نہیں سمجھایا. میں نے کہا کوئی کیوں سمجھائے, تیرا حق نہیں بنتا, تو قرآن کیوں نہیں پڑھتا؟ میں نے کہا تو خود کیوں نہیں سمجھنے کی کوشش کرتا ہے؟ سن, میں نے کہا حکمت یہ تھی اگر اکیلی عورت جاتی اس کی عزت داغدار ہو جاتی. اسلام نے کہا نہیں, عورت کی عزت بھی سلامت رہنی چاہیے, گواہی کا مسئلہ بھی حل ہو جانا چاہیے. اب باقی رہا توسیع سب کہنے لگے جی دیکھو مرد اور عورت گاڑی کے 2 پہیے ہیں, ان کو برابر برابر چلنا چاہیے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. میں نے کہا اللہ نے عقل دیا سوچنے کے لیے. اچھا آپ کو بتا سکتے ہیں کوئی ایسی گاڑی ہے جس کے 2 پہیے اور برابر چلتے ہوں؟ بتا سکتے ہیں کوئی آپ؟ اللہ نے آپ کو عقل بھی دیا, شعور بھی دیا ہے, کوئی گاڑی مجھے بتا دے ایسی ہو جس کے پہیے 2 اور برابر چلتے. میں نے کہا 22 سائیکل میں نے دیکھا ہے, اس کے پہیے کتنے ہیں؟ برابر چلتے ہیں, آگے پیچھے ہوتے ہیں. برابر اور آگے پیچھے کا فرق سمجھتی ہو؟ برابر اور آگے پیچھے کا فرق سمجھتی ہو؟ میں نے کہا یہ 2 پہیے ہیں, برابر نہیں آگے پیچھے چلتے ہیں. موٹر سائیکل کو میں نے دیکھا, پہیے 2 ہیں, یہ بھی برابر نہیں آگے پیچھے چلتے ہیں. ہاں البتہ کار ہے, گاڑی ہے, میں نے کہا اس کے 2 ہوتے ہی نہیں, اس کے 2 ہوتے ہی نہیں ہے. تو میں نے کہا ہاں ایک گاڑی میں نے دیکھی ہے جس کے پہیے 2 اور برابر. کہنے لگا کون سی؟ میں نے کہا کھوتا ریڑی. نہیں بات سمجھ آئی ہے, بولی بالی قوم ہے نا, توجہ بس میں یہ دوڑے سن لیا کرو قسم سے. میں نے کہا کھوتی ریڑی میں دیکھی ہے, پہیے 2 تے برابر, جس میں کھوتے والی عقل ہو وہ برابر چلے, کھوتے والی عقل ہو, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. میں نے کہا اسلام کہتا ہے اگر گاڑی کے پہیے 2 ہیں یہ برابر نہیں آگے پیچھے چلتے ہیں. اسلام نے کہا عورت کو آگے چلنا چاہیے, مرد کو آگے چلنا چاہیے, عورت کو پیچھے پیچھے چلنا چاہیے.
توجہ ہے مسئلے پہ؟ اب میں نے کہا چلو اگر عقلی طور پر سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر میری عقل تو الٹی سوچتی ہے، میں نے کہا کچھ تھوڑا تھوڑا پاگل بھی لگتا ہوں، الٹی سوچ رکھتا ہوں۔ کہنے لگا وہ کیسے؟ میں نے کہا اگر تو دو پہیے کی مثال دیتا ہے نا، یہ گاڑی کے دو پہیے برابر چلتے ہیں، میں نے کہا پھر میری عقل یہ کہتی ہے اس میں ایک ٹائر ہوتا ہے، ایک ٹیوب ہوتی ہے، ٹیوب اندر ہوتی ہے، ٹائر باہر ہوتا ہے۔ اگر ٹیوب کو باہر کر دیا جائے، ٹائر کو اندر کر دیا جائے تو بھائی ٹیوب تو پنکچر ہو جائے گی۔ نہیں بات سمجھ آئے؟ اگر ٹیوب کو باہر کر دیا جائے، ٹائر کو اندر کر دیا جائے، ٹیوب پنکچر ہو جائے گی۔ اس لیے میں نے کہا اسلام نے کہا ٹیوب اندر ٹائر باہر، عورت اندر مرد کو باہر ہونا چاہیے۔ توجہ ہے بات پہ؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ لَعَالِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ، عالم وہ ہے جو قرآن کے سمندر میں غوطہ ہو جائے۔ میں ان علماء کو طلباء کو دعوت دینا چاہتا ہوں، آپ احساس کمتری کا شکار نہ ہو، آپ کتابوں کا مطالعہ کریں، تفسیر پڑھیں، حدیث پڑھیں۔ ہمارے اکابرین نے ہر موضوع پر کثیر تعداد میں کتابیں لکھی ہیں، لیکن صرف کمی کیا ہے؟ ہم ان کتابوں کی حفاظت نہیں کرتے، ہم نے اس علم کا مطالعہ نہیں کیا، ہم نے پڑھنے کی کوشش نہیں کی، بس ہم نے یہ سمجھا بس 12 تقریریں رٹ لیں، 14 تقریریں رٹ لیں، 18 تقریریں رٹ لیں، کام ہو جائے گا۔ قسم سے کہتا ہوں تھوڑا سا قدم بڑھائیں، آگے نکلیے، پھر دیکھیے کام بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے۔ اس لیے بڑی محبت سے کہنا چاہوں گا اس سے ذرا تھوڑا سا آگے نکلے، پھر انشاءاللہ العزیز یہ ہمارا کام بن جائے گا۔ ہم آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ طلباء سے عرض کر رہا ہوں کوشش کریں گے آپ لوگ، ڈٹ کے محنت کریں، ڈٹ کے مطالعہ کریں اور احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔